اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج میں آپ کو ایک بادشاہ اور اس کی بیوی کا عجیب و غریب قصہ سناؤں گی۔ ایک بادشاہ تھا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ تخلیہ میں تھا۔ اس کی بیوی کسی وجہ سے اس سے ناراض تھی۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ وہ پیار محبت سے بیٹھے اور تمام معاملات حل کر لیں، مگر وہ چاہتی تھی کہ اس کی شکل بھی نہ دیکھو۔ جب بہت دیر ہو گئی تو بادشاہ نے محبت میں کچھ اور بات کر دی۔ جب بادشاہ نے بات کر دی تو بیوی نے کہا، جہنمی دفع ہو یہاں سے۔ جب بیوی نے اتنی بڑی بات کہہ دی تو بادشاہ کو بھی غصہ آ گیا، چنانچہ کہنے لگا، اچھا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے بھی 3 طلاق۔ اب بادشاہ نے تو بات کہہ دی، مگر وہ دونوں پوری رات فکر میں رہے کہ آیا طلاق ہوئی بھی ہے یا نہیں۔ خیر صبح اٹھے تو ان کے دماغ ٹھنڈے ہو چکے تھے، چنانچہ فتویٰ لینے کے لیے متفکر ہو گئے۔ کسی مقامی عالم کے پاس پہنچے اور ان کو پوری صورتحال بتائی اور کہا کہ بتائیں کہ طلاق واقع ہوئی بھی ہے یا نہیں، کیونکہ مشروط تھی۔ انہوں نے کہا، میں اس کا فتویٰ نہیں دے سکتا، کیونکہ میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ وہ جہنم میں ہے یا نہیں۔ کئی اور علماء سے بھی پوچھا گیا، مگر ان سب نے کہا کہ ہم اس کا فتویٰ نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ بات مشروط ہے۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ اس قدر خوبصورت اور اچھی بیوی مجھ سے جدا نہ ہو، مگر مسئلے کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اب حلال بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ بڑا مسئلہ بنا، بلکہ بادشاہ کا مسئلہ تو اور زیادہ پھیلتا ہے۔ بالآخر ایک فقیہ کو بلایا گیا اور ان سے عرض کیا گیا کہ آپ بتائیں۔ انہوں نے فرمایا، میں جواب تو دوں گا، مگر اس کے لیے مجھے بادشاہ سے تنہائی میں کچھ پوچھنا پڑے گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے پوچھیں۔ چنانچہ بادشاہ نے اس سے اکیلے میں ملاقات کی۔ انہوں نے بادشاہ سے علیحدگی میں پوچھا کہ کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آیا ہے کہ آپ اس وقت گناہ کرنے پر قادر ہوں، مگر آپ نے اللہ کے خوف سے وہ کبیرہ گناہ چھوڑ دیا ہو؟ بادشاہ سوچنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، ہاں ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا تھا۔ پوچھا، وہ کیسے؟ کہنے لگا، ایک مرتبہ جب میں آرام کرنے کے لیے دوپہر کے وقت اپنے کمرے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ محل میں کام کرنے والی لڑکیوں میں سے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی میرے کمرے میں کچھ چیزیں سنوار رہی ہے۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو میں نے اس لڑکی کو کمرے میں اکیلے پایا۔ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر میرا دل برائی کی طرف مائل ہو گیا۔ چنانچہ میں نے دروازے کی کنڈی لگا دی اور اس کی طرف بڑھا۔ وہ لڑکی ایک نیک اور عفیفہ اور پاک دامن لڑکی تھی۔ اس نے جیسے ہی دیکھا کہ بادشاہ نے کنڈی لگا لی ہے اور میری طرف غلط نظر سے دیکھ رہا ہے تو وہ فوراً گھبرا گئی۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو وہ کہنے لگی، اے بادشاہ، اللہ سے ڈرو۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو اللہ کا نام سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اللہ کا جلال میرے اوپر غالب آ گیا۔ چنانچہ میں نے اس لڑکی سے کہا، اچھا چلی جا۔ میں نے دروازہ کھولا، اسے کمرے سے باہر بھیج دیا۔ اگر میں گناہ کرنا چاہتا تو اس وقت اس لڑکی کو گناہ کر سکتا تھا، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، مگر اللہ کے جلال، عظمت اور خوف کی وجہ سے میں نے اس لڑکی کو بھیج دیا اور گناہ سے باز آیا۔ اس فقیہ نے فرمایا کہ اگر تیرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے تو میں فتویٰ دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے اور تیری طلاق واقع نہیں ہوئی ہے۔ اب دوسرے علماء نے کہا، جناب آپ کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، جب میں نے اپنی طرف سے فتویٰ نہیں دیا ہے، بلکہ یہ فتویٰ تو قرآن دے رہا ہے۔ وہ حیران ہو گئی کہ قرآن نے فتویٰ کہاں سے دیا؟ انہوں نے جواب میں قرآن کی آیات پڑھی۔ ترجمہ: جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا تو ایسے بندے کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ پھر انہوں نے بادشاہ کو مخاطب کر کے فرمایا، چونکہ تم نے اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑا تھا، اس لیے میں لکھ کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں کی لذت سے محفوظ فرمائے اور باقی زندگی گناہوں سے پاک ہو کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پیارے بہن بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ گناہ چاہے اکیلے میں ہو یا کسی کے سامنے، اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتا، اس لیے ہمیں اپنے تنہائی کو بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے پاک رکھنا چاہیے۔